السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں فیکس آمدنی میں کمی کی کیا وجوہات ہیں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی اور قومی آمدنی میں اضافہ کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہے سب سے پہلے عزم و ہمت، کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی سے امکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عوام پختہ ارادے، ہمت، حوصلے سے سرشار نہ ہوں، کیونکہ صرف اسی وقت وہ نیک نیتی، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں گے، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قومی آمدنی میں اضافہ کر کے اپنا معیار زندگی بلند کر سکیں گے. پھر ہے کہ ملک کے اندر سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. معاشرے میں جو رشوت، چور بزاری، ملاوٹ، اسمگلنگ اور دوسری معاشرتی برائیاں ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتا. تو حکومت کو اس ضمن میں سخت اقدامات کرنے چاہیے. پھر سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پاکستان کسی بھی ملک کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے، کہ جب آئے دن حکومتیں بدل رہی ہوں، کبھی مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی حکومت گر رہی ہے، تو حکومت جب آئے دن بدلے گی اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹھیک طرح سے پلاننگ کر سکے، کیونکہ وہ پلان بنانے میں اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں یہ چند مہینوں کا کام نہیں ہوتا. 1 سال تو حکومت پلان بنانے میں لگاتی ہے، جب تک اسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ حکومت بدل جاتی ہے. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ملک جو ہمارا ملک کے اندر اسلامی نظام کو اپنانا چاہیے، کہ اسلام نے جس معاشی نظام کو اپنانے کا درس دیا ہے اس میں عدل، انصاف، احسان، مزدور سے ہمدردی، اعتدال پسندی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، سود اور استحصال کا خاتمہ، کفایت شاری، سادگی، حلال حرام میں فرق، غریبوں اور محتاجوں کی مدد، ضرورت مندوں کی مدد، یہ سارے احکامات ہیں. تو اگر پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر اسلامی معاشی نظام کو اس میں نافذ کر دیا جائے تو معاشی، سماجی اور اخلاقی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور اس سے جو ہے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آمدنیوں میں اضافہ ہو جائے گا، لوگ بہتر معیار زندگی اپنا سکیں گے. پھر زرعی ترقی کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار ہی زراعت پر ہے. زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. لہٰذا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کو ترقی دی جائے، بہتر بیج اور مناسب کھاد کا استعمال کیا جائے، فصلوں کو عدل بدل کر جو ہے وہ کاشت کیا جائے. یعنی جب ہم ایک زمین پر لگاتار فصل کاشت کرتے چلے جائیں گے تو اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. تو زمین کو اس کا مطلب ہے کہ ریسٹ دینا چاہیے، عدل بدل کر کاشت کریں، کہ زمین کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیں، کسی اور جگہ پر جو ہے وہ فصل کاشت کریں. پھر جو ہے سیم اور تھور کا سدباب کیا جائے. سیم اور تھور کیا ہے؟ جب زمین کے اندر پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور زمین کے اوپر نمکیات کی لیئر آ جاتی ہے، یہ سیم اور تھور ہے. پاکستان کی بہت ساری زمین جو ہے وہ سیم اور تھور کے مسئلے کی وجہ سے بیکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں پیداوار کم ہو رہی ہے. تو اس کا سدباب کیا جائے. پھر زمینوں کا استعمال کر کے زمینوں کو یکجا کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب لوگوں کے پاس زمین وراثت در وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی وہ زمین تقسیم ہو جاتی ہے. جب وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ وہ زیادہ اس پہ جو ہے بڑی مشینری استعمال نہیں کی جا سکی، کہ جس کے پاس صرف 2 یا 3 کھیت ہیں اس کے اوپر وہ بڑی ہیوی مشینری کا استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو پیداوار بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے. تو ایک گاؤں کے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اپنی زمین پر اکٹھی آپ ایک ہی فصل کاشت کریں، کہ اگر گندم کاشت کریں تو سبھی لوگ اپنی زمینوں کو اکٹھا کر کے اس میں گندم کاشت کریں اور ہیوی مشینری کا استعمال کریں، تو پھر اس سے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. جب زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. پھر صنعتی ترقی کی ضرورت ہے. فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم کیے جائیں، درآمدات کے نیم و بدل جو ہیں وہ ملک کے اندر تیار کیے جائیں، کہ جو چیزیں ہم تیار شدہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں ہم اپنے ملک میں ان کی صنعتیں قائم کریں. برآمدی اشیاء کی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کہ ہم زیادہ تر زرعی خام مال جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں تیار شدہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی برآمد کرنی چاہیے. تو صنعتی ترقی سے کیا ہوگا؟ جب نئی نئی صنعتیں قائم ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، جتنا زیادہ روزگار ملے گا اتنی ہی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا.